جنت کی حور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون رو رہا ہے؟ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حور رو رہی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے پاس گئے تو حیران رہ گئے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معراج کی شب تھی۔ سارا عالم بلا سلطان کونین کے خیر مقدم کے لیے چشمے برآ تھا۔ ملائکہ و مرسلین کے جھرمٹ میں شاہانہ تزک و احتشام کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہنچ۔ سلامی کے لیے کرسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگوں ہو گیا۔ امیدوں کے ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملک کا معائنہ فرمایا۔ اب گشت کے لیے باغ و فردوس کی طرف بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور و غلماں کی صفتیں استادہ تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم قدم پر ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور کے چشم اقدس ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی، جو ایک درخت کی ٹہنی تھامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچھائیاں دیکھ کر حضور کو بڑا چنبھا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے ایسے دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجا فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے۔ جب ہی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ جواب کے انتظار میں حضور کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کی سرکار میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ بازیاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی سرگشت سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ 8ویں جنتیوں میں میری طلتا و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے، اور میرے درخشاں عرض کی جو ودت فردوس کے باموں در پر پھیلی ہوئی ہے، اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے، اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندہ مقبول کے حوالے کی جائیں گی۔ علم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا جس کی رفاقت مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، الہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ خم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کی بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ الہ العالمین، مدت سے ایک آرزو سینہ میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جس بندہ مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔
रहमतों का दरिया जोश पर था। मेरी ये इल्तिजा कबूल हो गई और हुक्म हुआ कि सामने जो आईना रखा है इसे एक नजर देख ले, इस पर तेरे जोड़े की झलक नजर आएगी। या रसूलल्लाह, मैं अरमान और शौक में डूबी हुई आईने की तरफ बढ़ी। मेरे कदम खुशी से जमीन पर नहीं पड़ रहे थे कि आज आलमे जावेद के महबूब तरीन साथी को देखने जा रही थी। मेरी आंखों के पैमानों से जलवाओं की शराब टपक रही थी। झूमती मचलती मैं आईने के सामने पहुंची। जो ही निगाह उठाई, दिल पर एक बिजली गिरी और आरज़ुओं का सारा खैर मन जल गया। इस वक्त से आज तक अरमानों की काखस्तर से धुआं उठ रहा है। दिल को किसी करवट चैन नहीं है। हमेशा इस गम में सुलगती रहती हूँ कि एक बदशक्ल स्याह फाहम और वहशतनाक चेहरे के साथ मेरा क्यों कर निभा हो सकेगा, जबकि इसके तसव्वुर से तबीयत को दहशत होने लगती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए दरियाफ़्त फरमाया, अपने जोड़े का जो सरापा तूने आईने में देखा है मेरे सामने बयान तो कर। इसने ठंडी आह भर कर कहा। सर से पाँव तक मुजस्सम सियाही, खौफनाक अंधेरा, छोटी छोटी आंखें, मोटे मोटे होंठ, चौड़े चकले दांत, चपटी नाक, भदा चेहरा और तंगो तारीक पेशानी, कदो कामत भी बिल्कुल बेढंगा, चश्मो नूर में भी निखरी हुई चांदनी और गुलू लाला की बहारों के साथ इस वहशत मुजस्सम का पेवन क्यों कर जोड़ा जा सकता है। वो जब अपनी बात ख़त्म कर चुकी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया। आंखें गैरती जलाल से सुर्ख हो गईं। अरशाद फरमाया, तूने जो सरापा बयान किया है वो तो मेरे प्यारे बिलाल का है। एक आशिक के सरापा, एक मोमिनो वफाक ऐशो नगार खाना के हस्ती के एक गोहरे नायाब को पाकर तो गम नसीबी का शिकवा कर रही है। क्या तुझे मालूम नहीं कि बिलाल मेरा आशिक मुजस्सिम है। मैंने अपनी पलकों के साए में इसे पनाह की जगह दी है। और सुन ले, मेरा बिलाल बारगाहे यज़दानी में तकर्रुब की इस मुस्नद इम्तियाज़ पर फाइज है कि फरदा क़यामत में इसके जिस्म की स्याही हूर इन खल्क के रुखसारों पर तिल बनकर आकर तकसीम कर दी जाए। आतिशे कदा इश्क में वो निखरा हुआ सोना जिसने मोहब्बत की शफ्तगी में दोनों जहां से मुंह फेर लिया है, वो हुस्न मुजर्रद का तमाशाई है। फिरदौस का हुस्न वो क्यों कर खातर मिलाएगा। अपनी जलवाओं की ज़ेबाई पर तू गरूर न कर। हो सकता है जिस दिन 70,000 नकाब उलट कर तू बिलाल के सामने आए, मेरा बिलाल तुझे नापसंद कर दे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद सुनकर वो अपनी जज्बात पर काबू में ना रख सकी। तलत जमात का सारा खुमार उतर गया और इस्तराबे शौक की वारफ्तगी में चीख पड़ी, हजूर मेरी माज़रत कबूल की जाए। मेरे गम का बोझ उतर गया। वही स्याह फाम बिलाल मुझे पसंद है। मैं अपनी खुश नसीबी पे नाजा हूँ कि सुल्तान कौनैन का परवर वो नज़र मेरे हिस्से में आया है। क़यामत के दिन इसी सरापा के साथ बिलाल को अपनी आँखों में बिठाना चाहती हूँ। इसकी माज़रत कबूल फरमाई गई और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं देते हुए आगे बढ़ गए। इश्क़कार सास तेरी दुहाई अक्स या फाम गुलाम को इतना बढ़ाया कि कौनैन के सर का ताज बना दिया। रहमतो नूर के आबशार में निखरने वाले तेरे जिस्म की स्याही पर चराग़े काबा की रोशनी कुर्बान है। तेरा नाम शौकत इस्लाम की सबसे बड़ी यादगार है। मुसलमानों के सैयद और सरवर बिलाल अपने आतिशे कदा इश्क की एक चिंगारी हमारे दिलों की अंजमन तक भी पहुंचा दे। नज़्बे हयात की तपिश सर्द पड़ती जा रही है। ईमान और यकीन की हरारत का मिजाज अपने निशान से उतरता जा रहा है। यहूद का आतिश कदा फिर सुलगने लगा है। दुनिया इस्लाम को तेरे फैज़ान इश्क की ज़रूरत है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था क्योंकि गुलाम था और अरब में गुलामों से इंसानियत सूस सलूक आम था। इनके
استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس کی طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑی کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ و بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کر جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت ہی متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی روؤں۔ یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوع کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہا جاتا ہے۔ وہ بلال جو ایک دن آزان نہ دے تو خدا تعالیٰ سورج کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے۔ اس نے حضور کے وصال کے بعد آزان دینا بند کر دی، کیونکہ جب آزان میں اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی اور زاروں کی تار رونے لگتے تھے۔ اللہ پاک بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔